ہیں۔ کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جن میں آپ کو گھڑی آپ کو مل جائے تو قبولیت کی گھڑی ہے، جیسے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ کب ہوگی اس کے لیے 40 اقوال ہیں اہل علم کے محدثین کے کہ وہ کب گھڑی ہوگی، دن بھر میں الگ الگ اوقات بتائے گئے۔ آپ اذان کے بعد مسجد آ گئے تو حدیث میں ہے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ یقین کے ساتھ آپ دعا کریں اور آپ کی زندگی میں حلال کمائی ہو، حلال کمائی ہے تو ہی دعا قبول ہونے والی ہے، ورنہ کبھی بھی دعا کریں اگر جسم میں حرام گوشت ہے، حرام لباس ہے، پرورش حرام سے ہو رہی ہے، حرام بر رہا ہے پیٹ میں، قبول ہونے والی نہیں ہے دعا۔ اس لیے اس چیز کا پہلے آپ کو اہتمام کرنا ہے کہ آپ کی روزی جو ہے وہ حلال کی ہو، روزی آپ کی حلال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جب دعا کریں گے آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ جو بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، رمضان میں آپ مرد حضرات اور خواتین، بلکہ خواتین زیادہ پہلے اٹھتی ہیں کیونکہ ان کو سحری کا انتظام کرنا ہے۔ بہت سارے مرد تو اٹھا کے مشکل سے اٹھتے ہیں، اٹھو جی 10 منٹ بچے 5 منٹ بچے، یہ غلط ہے ایسا طریقہ۔ ایک تو بیچاری کھانا پکا کے بھی دے اور آپ زبردست اٹھاتے بیٹھے ہیں۔ تو عورتیں پہلے اٹھتی ہیں اور مرد بھی اٹھتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے بالخصوص بزرگوں سے، 40 کے اوپر جو چلے گئے اور جو کنوارے ہیں، جو بیچ کے ہیں، جن کے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کو رات کی نیند جلدی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ بچے چھوٹے رہتے ہیں، بار بار نیند ہوتی ہے، ماں کی بھی باپ کی بھی۔ لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ کنوارے من میں تہجد پڑھنا چاہیے، اور جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو بھی تہجد پڑھنا چاہیے۔ اس وقت کو آپ نے جو ابھی رمضان میں سحری میں آپ کھایا ہے، سحری میں وقت گزارا ہے، کھانے کے لیے اٹھے ہیں آپ، میری آپ سے گزارش ہے بس 2 رکعت سے آپ شروع کریں، تہجد پڑھنا شروع کیجیے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، جس کو اخلاص کے ساتھ تہجد پڑھنا مل گیا وہ بہت دھنی ہے اس قسمت کا۔ کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا مقصد دکھاوا رہتا ہے، کسی بھی بہانے ارے رات میں عجیب آواز آئی تھی، کب 4 بجے، تم کیسے معلوم؟ تہجد میں اٹھے تھے نا۔ کیا مطلب کیسے تہجد؟ جس کو آپ کسی بھی بہانے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ایسی تہجد نہیں۔ تہجد وہ ہو جو اکیلے میں اللہ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، بہت قیمتی وقت ہے۔ بلکہ میں آج آپ سے کہوں کہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ سحری کے وقت ابھی آپ نے اپنے آپ کو جگایا ہے، آپ کے موبائل میں الارم لگے ہوئے ہوں گے، سب کے موبائل میں ہوں گے، ان الارمز کو بند مت کیجیے۔ رمضان کے بعد بھی وہ الارم جاری رکھیں۔ کتنا پہلے اٹھنا ہے؟ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے شروع کریں آپ، سچے دل سے شروع کریں تہجد پڑھنا، پھر آپ کو اتنی لذت ملے گی تہجد میں کہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ سے یہ ضرور مانگیں کہ اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے، لیکن کسی کو بتانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ تہجد پوری رات پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کسی کو دکھاوا کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر صرف 2 رکعت پڑھ لے رہے ہیں آپ لیکن آپ کے دل میں سچائی ہے تو آپ کو اللہ لمبی تہجد کی توفیق بھی دے گا اور آپ کو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے کچھ لوگ۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا بڑی سخت گرمی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے کے۔ ان میں سے خوش نصیب ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا انسان جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، یعنی اکیلا نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اکیلے اللہ سے بات کرے، ایسا خوش نصیب جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رحمت کی امید سے۔ دیکھیے آنسو دونوں انداز میں نکلتے ہیں، کبھی ڈر سے نکلتے ہیں انسان روتا ہے، اور کبھی خوشی کے آنسو نکلتے ہیں۔ تو دونوں میں سے جس انداز سے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں وہ اللہ بڑے پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی، عین حرست فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیۃ اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں مجاہدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جاگی ہو۔ پورا مسلمانوں کا لشکر ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، وہ جاگنے والی آنکھ جو ہے جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی بھی نہیں آگ،
اور اب یہ موقع تو سب کو نہیں ملتا، لیکن دوسرا موقع سب کو مل جائے. ہر ایک آدمی کے پاس ہے عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی. آپ اکیلے میں سچے دل سے اللہ کو یاد کریں، ضرور نکلیں گے آنسو آپ کے. کیونکہ انسان تو سب سے گناہ ہوتا ہے نا. میرے گناہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے گناہ مجھے نہیں معلوم. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. کچھ اعمال انسان کے ایسے ہیں تو اللہ کا احسان ہے کہ انسان کو اگر ایک دوسرے کے گناہ معلوم ہو جائے تو بات کرنا بھی پسند نہ کرے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا اللہ نے. ہم اندر سے کیسے اگر ایک دوسرے کو معلوم ہو جائے تو آپ میری بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے، میں آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوں. بات ایسے ہی ہے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے اللہ نے. وہ گناہوں کو اللہ کے سامنے یاد کر کے روئیں. تو میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، اس میں بہت زیادہ لمبی تقریر مجھے نہیں کرنا ہے. لیکن پہلی چیز جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سحر کے وقت جو آپ کھانا کھانے کے لیے اٹھے ہیں، کوشش کریں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے اٹھیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ تراویح جیسے آپ 8 رکعت پڑھ رہے تھے ویسے شروع دل سے پڑھیں. آپ عید کی رات بھی 2 رکعت ہی پڑھیں. 2 رکعت سے عادت بنائیں، اس لیے کہ 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ تک اس کو شمار نہیں میں ہوگا تہجد پڑھنے والوں. پھر آپ کی عادت بن جائے گی 4 پڑھی 6 پڑھی، 8 مسنون رکعتیں وہ پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو مل جائے گی. آپ نے فرمایا، دیکھیے ہم لوگوں سے کیا بولتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کوئی یاد نہیں رکھتا. شاید ہی کوئی دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے، سب کو اپنی پڑھی. لیکن اگر آپ کو نبی کی دعا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل وایقظ اہلہ فإن ابت نضح فی وجہہ الماء. اللہ رحم فرمائے ایسے مرد پر جو رات میں اٹھتا ہے تہجد میں، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر انکار کرتی ہے تو پانی چھینک کے اٹھاتا ہے. اور رحم اللہ امرأۃ، اللہ رحم فرمائے ایسی عورت پر قامت من اللیل، جو رات میں اٹھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهَا، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے. فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اس کے چہرے پہ پانی چھڑک کے اٹھاتی. اٹھو نا جی تہجد پڑھیں گے. یا شوہر ہو جائے تو بیوی کو اٹھائے. یہ جوڑا جو اگر تہجد گزار بن گیا تو وہ اللہ کے نبی کی رحمت کی دعا کا مستحق بن جائے گا. اور جس کو رحمت مل جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت کھڑے ہوں. اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مرد بھی عورتیں بھی اس کو یاد رکھیں، اور جو پہلے اٹھ جائے وہ اپنے جوڑے کو اٹھائیں. دیکھیے اس جوڑے کو، شوہر بیوی کے جوڑے کو بہترین جوڑا بنانے کی کوشش کیجئے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز میں اپنے جوڑے کو شامل کرنا چاہتے ہیں. کئی لوگ گھمانے لے جاتے ہیں، کئی دعوت میں جاتے ہیں، اچھی بات ہے. قیامت کے دن اللہ جوڑوں سے کہے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. آج میری جنت میں تم اور تمہارے جوڑے خوشی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جوڑے کے ساتھ جنت میں جائیں تو اپنے جوڑے کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے. دوسری بات، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. دیکھیے توبہ ہوتی ہے سچی توبہ جو حقیقت میں توبہ ہو. اگر وہ سچی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ سچی توبہ ہے کیا؟ بس اس کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ممکن آپ نے سنا بھی ہو، یاد دلانے کے لیے. سچی توبہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں 3 شرطیں ہوں. انسان پہلے گناہ سے رک جائے، دوسرا اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور تیسرا کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہ جانے کا ارادہ کر لے. پہلا گناہ سے رک جائے، اس کو بولتے توبہ. توبہ اور استغفار دو لفظ سنتے نا، دونوں میں فرق ہے. توبہ ہوتا ہے یو ٹرن لینا، آپ سیدھے کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے واپس آ جائیں.
تو انسان جو گناہ کی زندگی میں گناہ کے راستے پر جا رہا تھا اس کو سمجھ میں آیا لیکن یا کسی نے سمجھایا کہ دیکھ غلط راستہ ہے، تو وہیں سے واپس آ جائے، اسی کو بولتے ہیں توبہ۔ اور استغفار بولتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ جو غلطیاں ہو گئیں ان غلطیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی جو زندگی میں گناہ کر رہے تھے وہاں سے لوٹ جانا اس کو توبہ، اور جو کر چکے گناہ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، اس کو استغفار بولتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ کہ ایک بار جب لوٹ گئے ہو گناہ سے دوبارہ مت جانا ہوگا۔ لوگ کیا کرتے ہیں بیڑی چھوڑ دیے کچھ دن بعد پکڑ لیتے ہیں، جھوٹ بولنا کچھ دن لوگ جاتے ہیں پھر جھوٹ بولنے لگتے ہیں، کبھی کبھی دھوکہ دینا حرام کمانے سے ہوتا ہے، کچھ دن بعد پھر جوش آتا ہے شیطان بہکا کے چلے جاتے ہیں۔ غلط ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ آپ کی توبہ کے اندر تین چیزیں ہونا چاہیے، آپ اس گناہ سے رک جائیں، دوسرا اس پر شرمندہ ہو جائیں، اور تیسرا وعدہ کریں اللہ سے کہ گناہ نہیں کریں گے، اور چوتھی شرط اگر اس کا تعلق کسی انسان سے، مثال کے طور پر کسی کی زمین میں آپ نے قبضہ کر لیا، کسی کے پیسے دے نہیں رہے، اس کا حق اس کو واپس کرنا، ایسا نہیں کہ ہاتھ دبا کے بیٹھے توبہ بھی کر، اس کو توبہ نہیں بولتے، اس کا حق بھی آپ ادا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ صحابہ کرام میں دو لوگ ہیں، مرد اور ایک عورت، ان سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی لیکن احساس ہو گیا کہ ہم چوک گئے ہیں۔ ایک غامدیہ عورت تھی، غامدیہ قبیلے کی، تو غامدیہ مشہور ہیں، وہ ان سے غلطی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وَأَنَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، میں بدکاری کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی، اللہ کے رسول میرے گناہ کو پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جب بچے کا جنم ہو جائے گا، پیدائش ہو جائے گی تب آنا۔ سچی توبہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں۔ چلی گئی وہ، صحیح مسلم میں واقع ہے، چلی گئی وہ خاتون، سوچئے 9 مہینے کا عرصہ ہے، 9 مہینے کے بعد جیسے بچے کی پیدائش ہوئی، لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیے پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے آپ رجم کر دیجیے، سزا دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ کسی رجسٹر میں نام نہیں لکھا گیا تھا کہ 9 مہینے بعد رجم کرنا، لیکن اس کا دل اس کو ستا رہا تھا کیسے ایسی زندہ رہے گی۔ 9 مہینے بعد بچے کو لے کر آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ چھوڑ دے گا تب بچے کو لے کر آنا، کیونکہ ابھی کس کے حوالے کریں گے اس بچے کو، جاؤ دودھ پلانا۔ دودھ پلائی، کچھ مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ اللہ کے رسول اب مجھ کو پاک کر دیجیے۔ یعنی جذبہ دیکھیے، سچی توبہ کس کو کہتے ہیں، پاک کر دیجیے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے بچہ کسی صحابی کے حوالے کیا، اس کی پرورش کرو، اور حکم دیا کہ ان کو رجم کر دیں۔ بدکار اگر شادی شدہ بدکاری کر لے تو اسلامی حکم یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کے رجم کیا جائے، ختم کیا جائے۔ تو جب وہ پتھر مارے جانے لگے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر اس کو مارے، پتھر اس کے سر میں لگا اور وہ خون نکل کر خالد بن ولید کے کپڑوں میں چھینٹے آ گئے۔ تو کہاں گندی عورت کا خون مجھ کو لگ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا خالد ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 لغفر لهم، ایسی سچی توبہ اس عورت نے کی ہے اگر 70 لوگوں کے بیچ میں توبہ کو بانٹ دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اتنی زبردست توبہ اس نے کی۔ اور ایک روایت غالباً الفاظ لو قسمت بین اہل المدینہ، اگر اس کی توبہ پورے مدینہ کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ اتنی زبردست توبہ اس نے کی ہے۔ دوسری طرف ایک صحابی تھے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی ایسی غلطی ہو گئی، آقا اللہ کے رسول اصبت حدا فاقموا علیہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر حد نافذ کر دیجئے۔ آپ نے ان سے چہرہ پھیر لیا، کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، واپس جاؤ۔ تو کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے غامدیہ کو آپ نے واپس کر رہے تھے؟ 3-4 مرتبہ آپ نے لوٹایا لیکن وہ ایمان ماننے تیار نہیں، غلطی ہو گئی، اللہ کی طرف سے سزا چاہیے، کیونکہ سزا مل جائے گی تو قیامت کے دن یہ سزا نہیں ملنے والی۔
قیامت کے دن بچ جائیں گے، اور اگر یہاں سزا نہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پکڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رجم کروایا۔ جب ان کو پتھر مارے گئے، ان کے معاملے میں اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ کیا اچھا چھپا ہوا تھا، غلطی ہو گئی تھی، معافی مانگ لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کی آپ کو معلوم ہوئی، کہا کہ لوگوں مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس نے ایسی توبہ کیا ہے لو تابہ صاحب بکس لغفر لہ، اگر کسی ڈکیت نے بھی اگر توبہ کی ہوتی ہے ایسی، ڈاکو جس نے کئیوں کا مال لوٹا ہے، اس کو بھی یہ توبہ دے دی جائے تو اس کی بھی بخش ہو جائے گی۔ یعنی جس نے مال لوٹا ہے لوگوں کا، اس لٹیرے کو بھی اللہ بخش دے گا اگر یہ توبہ اس کے حوالے کر دیا۔ اتنی زبردست توبہ کیا۔ ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں، ہم اپنے آپ پر دیکھیں، ہم دوسروں پر بہت انگلی اٹھاتے ہیں، یہ ایسا ہے وہ ایسا، ذکر آیا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچیں ہم کیا ہیں؟ ہماری حرکتیں ہم کو معلوم ہے، اور ہم کو اپنے عیب نہیں دیکھتے، دوسروں کے بہت دیکھتے ہیں۔ دوسروں کی مت دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ اصل چیز ہے اس رمضان کی بقیہ راتوں میں سچے دل سے اللہ سے بولیے اللہ جو غلطی ہو گئی ان کو معاف کر دے، اور پھر اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر سچی توبہ کرو گے تو ممکن اللہ تم کو معاف کر دے گا، تم کو جنتوں میں داخل کرے گا کہ نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نبیوں کو ذلیل کرے گا اور ان پر ایمان لانے والوں کو ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان سب کے نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ قیامت کے دن جس پلسرات سے جہنم پر گزرنا کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو گزرنا ہے وہاں سے۔ پلسرات جو ایسی جگہ ہے جو جہنم پر پل رکھا جائے گا، اور جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے۔ جہنم پر جو پل رکھا جائے گا وہ پل احد من السیف ادق من الشعر، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے۔ وہاں سے گزرنے کے لیے وہاں اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہونے کے ساتھ ساتھ پلسرات کے دونوں طرف بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، مثل شوک السعدان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعدان کے بوٹیوں کی طرح، وہاں جو بڑے بڑے کانٹے ہیں وہ درختوں کے ویسے بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے دونوں طرف پلسرات میں، اور وہ اندھیرا ہوگا۔ مزلفۃ، اس پہاڑ اس پل کے اوپر پھسلن ہوگی، پیر جمیں گے نہیں وہاں۔ ایک تو اندھیرا ہوگا، دوسرا کانٹے لگے ہوں گے کھینچنے کے لیے، تیسرا پیر پھسلیں گے، اور چوتھا بلندی کی طرف چڑھنا ہے۔ جنت اوپر ہے تو پل پار بھی کرنا ہے اور اوپر چڑھنا بھی ہے۔ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ آپ کو دو چیزیں چاہیے کہ آپ کے پیر نہ پھسلیں اور آپ کو روشنی مل جائے۔ اتنی باریک جگہ سے گزرنا بھی ہے، اوپر بھی چڑھنا ہے، پیر بھی پھسل رہے ہیں، اور بالکل باریک۔ کتنا باریک ہے؟ بال سے زیادہ باریک۔ مثال کے طور پر ریزر کی جو دھار ہوتی ہے اس دھار کی طرح ہوگا وہ پلسرات۔ تو آپ کو پیر جمے رہیں، اس کے لیے آپ کو چاہیے سچا ایمان۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین قول ثابت کے ذریعے اہل ایمان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ تو اگر آپ کی توحید مضبوط ہے تو آپ کے پیر جم جائیں گے، پھسلیں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کو مضبوط ترین توحید، مضبوط ترین ایمان عطا فرمائے۔ دوسرا آپ کو روشنی چاہیے، پیر جمے رہیں، پھسلے نہ، اور روشنی کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ روشنی چاہیے، تو روشنی آپ کو اعمال سے ملے گی، اعمال سے۔ جتنے آپ کے عمل اچھے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس روشنی رہے گی۔ اور ایک بہت اہم بات، پلسرات کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں گے انسان کو کھینچنے کے لیے، پیر بھی پھسل رہے ہیں، پکڑ کے بھی رہے ہیں، اندھیرا بھی ہے اور اوپر بھی چڑھنا ہے۔ اتنی مشکل ہے، لیکن دو چیزیں وہاں بہت کام آئیں گی۔ کون سی چیزیں ہیں؟ الرحم والامانہ، ایک رشتہ داری اور دوسری امانت داری۔ رشتہ داریوں کا جس نے خیال کیا ہوگا وہ اس کو سنبھال کر رکھیں گے۔ آپ ہلکے میں لیتے ہیں، ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ ارے وہ ہم سے رشتہ دار نہیں آ رہا ہے، ہمارے ہمارا مذہب بگڑ رہا ہے، ہم بھی نہیں جاتے اس کے گھر، وہ ہماری دعوت نہیں آئی، ہم بھی نہیں جاتے اس کے، اس نے دعوت نہیں دی، ہم بھی دعوت نہیں دیتے۔ لوگ سوچ ہے۔
تو پھر یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کتے نے آپ کاٹا اور آپ نے کتے کاٹ دی. برائی کا مطلب برائی سے کہاں ہوگا؟ پیشاب سے پیشاب دھویا جا سکتا ہے؟ کپڑے میں پیشاب لگ گیا تو آپ پانی سے دھوئیں گے نا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. اصل رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں رشتہ داری کرتا ہے. اصل رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار برا کرتے لیکن وہ اچھا کرتا ہے. تو اگر رشتہ داری کو سنبھالیں گے ایک رشتہ داری اور دوسری طرف امانت داری. آپ کے پاس کسی نے امانت رکھا اس کو آپ واپس کر دیں. آپ کہیں کے ذمہ دار ہیں مسجد کے مدرسے کے جماعت کے قوم کے کہیں کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کو کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی کوئی نوکری کر رہا ہے سب امانت میں شامل ہے. آپ ایمانداری سے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. یہ رشتہ داری اور امانت داری پل صراط میں کام آئیں گے. یاد رکھیے ان کو. تو وہاں روشنی کی ضرورت ہے. پیر آپ کے جم جائیں توحید آپ کے پاس ہونا چاہیے. سچی توبہ کریں. اللہ نے پہلے توبہ کا ذکر کیا پھر نور کا ذکر کیا ہے. تو توبہ سے ہونی چاہیے تو آپ کے انشاءاللہ اعمال صحیح ہو جائیں گے. اور اعمال صحیح ہو جائیں گے نا توبہ کر کے لوٹ جائیں گے. سچی توبہ کر لی تو اس کا فائدہ بہت بڑا فائدہ. آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکی میں بدل دے گا. میں نے گناہ کیے واضح طور پر ہمارے نام میں گناہ لکھے ہیں لیکن سچی توبہ کر لی تو بہت ممکن ہے وہ گناہ کو بھی اللہ نیکی بنا دے. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا گناہ لے کر آئے گا. اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ فرمائے گا اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا کے رکھو. چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو. اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. اللہ پوچھے گا کہ ادھر آؤ. قریب کر کے اللہ اسے کہے گا یہ گناہ کرے تم نے فلاں جگہ یہ کام کرے تھے. اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں. کہا ہاں اللہ کیا تھا اور بڑا ڈر رہا ہوگا کہ پھنس گیا میں. اللہ فرمائے گا لک بکل سیئۃ حسنہ. کہ تمہارے جتنے گناہ ہیں سب کے بدلے کو ایک نیکی ملے گی. سب گناہ کے بدلے تم کو نیکی ملے گی. تم خود کیا ہو گیا خوش ہو جائے گا. تو خوشی سے کہے گا اے اللہ میرے بہت سارے بڑے نہیں دکھ رہے ہیں جو میں نے کیا تھا زندگی وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر مسکرا دیا آپ نے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں. بہت سے لوگ جائیں گے جو توحید والے ہوں گے مومن ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے. بعد میں ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے نور کا روشنی کا انتظام. سب سے زیادہ روشنی کام ہے لیکن معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جو لوگ دنیا میں اندھیروں میں چل کر مسجد آتے تھے اندھیروں میں چل کر مسجد آتے تھے ان قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنا دیجیے. جن کا تعلق مسجد سے مضبوط تھا اب مرد مسجد آتے جماعت میں عورتیں ایسے حاصل کر سکتی. اذان ہوئی سارے کام بند کر کے اپنا پہلے نماز پڑھنا. لیکن اکثر دیکھا جاتا عورتوں کو اب یہ پورا کر ہی لیں زور سے پڑھ لوں گی. پتائی چل رہی ہے گھر کی صفائی چل رہی ہے کپڑے خراب ہیں پھر پڑھ لیں. آپ اصل تک زندہ رہیں گے اور نہیں معلوم ہے آپ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی چونا لگے کپڑے آپ کے لہر کاٹ نکالے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. ہم کو تھوڑی معلوم ہے کہ ہماری صفائی گھر کی ہوتے تک ہم زندہ رہیں گے. یہ مت سوچیے کہ نماز ابھی پڑھ لیں گے. آپ میں نماز کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے پورے احکام دنیا میں بھیجا لیکن نماز دینے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا. اور ایک اور اہم ترین بات اس کو غور سے یاد رکھ دل سنیے کہ جو صحابہ جنگ میں گردن کٹانے کے لیے کھڑے ان کے لیے بھی گنجائش نہیں گردن نہیں جھکانی. سوچنے کی بات ہے کہ جنگ میں کھڑے ہیں تو گردن کٹی جائے گی تو پورا ہی ختم ہو جا رہا ہے نا. لیکن اس موقع پر بھی اللہ نے گنجائش نہیں دیا کہ نماز چھوڑو. آدھے لوگ دشمن کے سامنے رہو آدھے نماز پڑھو. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی بہانہ ہی نہیں ہے نا. لوگ بولیں گے کہ ٹائم ملا فلاں تھا یہ تھا وہ تھا. اس سے کون سا بہانہ ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی گردن کٹانے کے لیے کھڑے ہیں پھر اللہ بول رہا ہے پہلے گردن جھکاؤ. اس سے بڑی کوئی بات نہیں. اس لیے اگر روشنی چاہیے قیامت کے دن تو نمازوں کے ذریعے سے اللہ نے صلاۃ و نور بچوں کو مولوی صاحب حدیث یاد کراتے
الصلاۃ نور، نماز نور ہے، مطلب روشنی ہے، قیامت کے نور آپ کا کام آئے گا۔ اور دیکھیے اللہ قیامت کے دن تو نور دے گا ہی، دنیا میں بھی نور دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں عشاء کی نماز دو صحابی پڑھے، سب نے پڑھے، ان میں سے دو صحابی اسید بن حضیر اور ایک سعد بن معاذ غنوی، دو صحابی مسجد سے نکلے، معہما مصباحین، ان دونوں کے ساتھ دو چراغ چل رہی تھی۔ جب مسجد سے اندھیرے میں نکلے، گھر کی طرف جا رہے تھے، راستہ اندھیرا تھا، دونوں کے ساتھ ایک چراغ جل رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک گھر تھا، جب دونوں الگ الگ ہوئے، مع کل واحد منہما مصباح، دونوں کے ساتھ ایک چراغ چلنے لگے۔ جو ایک ساتھ دو چراغ چل رہی تھی، روشنی دکھ رہی تھی، وہ ایک کے ساتھ ایک ہو گئی، دوسرے کے ساتھ ایک۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ قیامت میں ایسے لوگوں کو روشنی بھی دے گا جو آسانی سے جنت تک جائیں گے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، منافقوں کو بھی نور ملے گا، تھوڑی دور چلنے کے بعد ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ مومنوں سے کہیں گے ذرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکو، ہم بھی چلنا ہے تمہارے ساتھ، یہاں تو پورا اندھیرا کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے واپس جاؤ، التمسوا نورا، ادھر جا کے تلاش کرو، ہمارے پاس نہیں آنا۔ اللہ سب مکمل نور عطا فرمائے۔ وہی چیز اللہ نے کہا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے اور ان کے بازو میں، سامنے اور بازو کا نور چل رہا ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ جب منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو وہ مومن بندے کہیں گے اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور مت بجھانا، ہمارا نور مکمل کر دینا تاکہ ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ ان کے نور جب جائے گا کہ منافقوں کے اندھیرا ہو چکا تو اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا، واغفر لنا واغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے، ہمارا نور مکمل کر دے اور ہم کو بخش دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے یاد رکھیے رمضان میں جو موقع اللہ نے دیا، اس میں اللہ سے سچی توبہ کریں اور سچی توبہ کر لوٹ جائے اللہ کی طرف، اور پھر اپنی زندگی کو بہترین گزاریں۔ آخر میں پھر یہی آپ سے کہوں گا، سچے دل سے تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ تو تہجد شروع کر دے گا تو اس سے کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ جو سچے دل سے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ تہجد کے وقت میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں ایک بات چھوٹ گئی تھی، جتنے وقت بتائے گئے دعا کے وہ سب محدود ہیں، چھوٹے وقت ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ وقت سب سے لمبا رکھا ہے، اور یہ ایک اکیلا ایسا وقت ہے جس میں اللہ خود بولتا مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر، رات کا آخری تیسرا حصہ جب بچتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر عرش پر ہے، لیکن جب رات کا آخری حصہ بچتا ہے یعنی تقریباً 4 گھنٹے کا وقت رہتا ہے، تو اللہ پہلے آسمان پر تشریف لا کر اعلان کرتا ہے، 5 اعلان ہوتے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال پورا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور دو اور آگے بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، روزی کے لیے اگر پریشان ہو، قرض سے پریشان ہو، تہجد جڑ جاؤ، پورے مسئلے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سچائی ہونا۔ ہندوستان کی بہت بڑے عالم ہیں ارشد بشیر مدنی، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ مولوی صاحب میرے اوپر قرض ہے، قرض ادا ہونے کا راستہ نہیں دکھ رہا، کوئی حل بتائیے۔ تو کہا کہ حل تو ہے لیکن ذرا مشکل ہے۔ تو کہا اس نے بولا کہ مولوی صاحب کچھ بھی حل ہو بتا دو، بھلے ہی 12 بجے رات قبرستان میں بھی جانا پڑے چل جاؤں گا، لیکن بتاؤ قرض سے پریشان۔ کہانی قبرستان نہیں جانا ہے، بس اتنا کرنا ہے تہجد میں اللہ سے دعا کرو۔ بولے کچھ دن کے بعد آدمی آیا بتایا کہ صاحب میرا قرض کیسے ادا ہو گیا مجھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا ہے کوئی، کہا نہیں، اللہ ہر دن کہتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دوں، کوئی بیوی ہے شوہر کام نہیں کر رہا ہے، برابر کمائی نہیں ہے، وہ بھی مانگ لے گی اللہ اس کے لیے، اس کی دعا کے ذریعے ملے کہ شوہر کے راستے آسان کر دے۔ اور ایک اور بڑی چیز اللہ فرماتا ہے کوئی جو کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے
اور وہ مجھ سے مانگے فاستکشف عنہ ضرہ، میں اس کی پریشانی سے اس کو نجات دے دوں۔ یہ کب بولتا ہے اللہ پاک؟ رات کے آخری تیسرے حصے میں، مغرب سے رات شروع ہوتی ہے، فجر تک ختم ہوتی ہے، مغرب سے لے کر فجر تک کے وقت کو آپ تین حصوں میں بانٹ لیں، آخری تیسرا حصہ 2 بجے 3 بجے 4 بجے 2 بجے سے رات چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے، تو آخر کا تیسرا حصہ ہے 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخر کے 3 گھنٹے، 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخر کے 4 گھنٹے۔ اس طرح آپ آخر کا تیسرا حصہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اللہ سے اس وقت مانگیں اور اللہ سے خاص طور پر استغفار کی دعا کریں۔ ندامت کے اندھیروں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے اندھیروں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے سچائی کے ساتھ آپ اللہ سے بول سکتے ہیں، اور اللہ بولتا ہے مانگو مجھ سے۔ اب جب اللہ خود کہے گا مانگو اور نہ مانگیں تو بدنصیبی ہے، اور اگر کوئی مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا، بس 2 شرطیں، یقین ہونا اور ہماری کمائی حلال ہونا۔ انشاءاللہ ضرور اللہ سنے گا۔ اللہ سے دعا ہے میں نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں اللہ ہم سب کو سمجھا دے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھی غلطیاں گناہ ہم سے ہوئے معاف فرما دے، اور ہماری بعد کی زندگی کو، رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی رمضان کی طرح بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔